وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ آدمی کا اپنی ذات کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ پر ایمان ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے اللہ پر ایمان کہ اس کا کوئی بدل نہیں، اور اس کے بغیر آدمی کی نجات بھی نہیں۔ جنت کا راستہ یہیں سے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے راحتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلا بھی جائے، اگر اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے۔ اور بزرگوں، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آدمی دنیا کما لے، مال جمع کر لے، مر جانے کے بعد اس کے ورثہ ہوتے ہیں، لیکن آدمی اپنے اندر کی مایا بنا لے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ غریب بھی ہو، مالدار بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اپنا دین کا اور اعمال کا سرمایہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اور آدمی کے لیے اپنے اندرون کا بنانا، ایمان کا بنانا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ یہ ایمان جو ہے یہ آدمی کے دل میں اتر جائے، اور لمبی چوڑی مسافت نہیں، ایمان کا بول ایک بارش دل میں اتر جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ایک بارش آ جائے، پھر یہ انسان کے جسم میں آتا ہے، یہ ایمان گھر میں آتا ہے، پھر کاروبار میں آتا ہے، پھر دنیا کے میدان میں آتا ہے۔ اندر ایمان نہیں بنتا تو زندگی میں کیسے آئے گا؟ صحابہ کے اندر سب سے پہلے ایمان آیا تھا، جب دنیا کے مارکیٹ میں بعد میں آیا، لیکن پہلے کہاں آیا؟ دل کے اندر ایمان آیا۔ اور یہ ایمان جب آدمی کے دل میں اترتا ہے تو آدمی کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہو، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور اسے کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو اسے گولی کھلا دو۔ جب گولی اندر اترتی ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی لاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھتا ہے، چائے پلا دو، تھوڑا پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے، کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اسے اچھا معلوم پڑتا ہے۔ ایسے بزرگوں، جب ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے تو آدمی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک ہے حضرت عمیر ابن وہب الجبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بدر کے واقعے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور سارے مکہ ناکامیاب ہوئے۔ اب آپس میں بیٹھ کر یہ لوگ مکے میں مذاکرہ کر رہے۔ حضرت صفوان نے کہا ہم نے سوچا نہیں تھا وہ ہوا، بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ۔ حضرت عمر نے کہا واقعی اب زندگی میں کوئی مزے باقی نہیں رہے، میں قسم کھاتا ہوں اگر میرے بچے لڑکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں نہ ہوتے تو میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دیتا تاکہ مسئلہ ہی نہیں بڑھ جاتا۔ اب بات کرنے والے دو ہی ساتھی، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت صفوان نے کہا، اور یہ بات اور بھی کہی کہ میرے اوپر قرضے کا بھی بوجھ ہے۔ حضرت صفوان نے کہا ایسا کرو، قرضوں کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں، میں ادا کروں گا تمہارا قرضہ، اور جاؤ چپکے سے کسی کو بولو مت، اور تمہارے میرے درمیان کی بات، اور دونوں نے قسم کھائی کسی تیسرے کو اطلاع نہیں کریں گے، تم جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دو، تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ اچھی بات، انہوں نے تلوار تیار کی اور پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ یہ لوگ مکے والے اپنے شکست کے تذکرے کر رہے تھے، یوں ہوا یوں ہوا، ہم نے نہیں سوچا تھا وہ ہوا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ وہاں صحابہ اللہ کی مدد کے تذکرے کر رہے تھے، ان کی مجلسیں جمی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کی مدد یوں آئی اور یوں ہوا اور یوں ہوا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، حضرت عمر کو، کہنے لگے یہ شخص کیسے چلا آیا، یہی تو ہے بدر کی آگ بھڑکانے والا۔ کہنے لگے اس آدمی سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور صحابہ سے فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہو، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ جیسے حضرت عمر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار لگا دی، سیدھے چلو، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت عمر سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، کہا عمر قریب آؤ۔ قریب گئے، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں
کہ میرے بچے آپ کے قید میں ہیں، ذرا اچھا سلوک کرو اس لیے حاضر ہوا ہوں. اور میں تلوار لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ ایسے ہی آ گئی. فرمایا ایسے نہیں آئی، تم کچھ ارادہ کر کے آئے ہو. تمہارے درمیان اور فلانے ساتھی کے درمیان یہ قسمہ قسمی ہوئی نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی، تمہارے آپس میں بات چیت ہوئی؟ میں نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. وہاں کلمہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمیر کے بچے چھوڑ دو کہتے ہیں، اور یہ حضرت اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں ذرا صبر کرو. اب یہ کیسی خبر آئے گی کہ بدر کا زخم بھول جاؤ گے. ابھی کوئی اطلاع نہیں مکے کے اندر. کسی نے اطلاع دی حضرت صفوان کو کہ عمیر آ گئے. عمیر آ گئے؟ کہاں عمیر آ گئے؟ ابھی تک ملاقات نہیں کی. خالی ملاقات نہیں کی ابھی تک. 2 دن کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، حضرت صفوان نے دور سے دیکھ کر کہا ان کی چال بدل گئی، ان کی چہرے کی رنگت بدل گئی. پتہ چلتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھاتی. یعنی ایمان اتنی بڑی طاقت کی چیز ہے بزرگوں کہ آدمی کی ہر چیز کو بدلتی. شک کیا ہے؟ آدمی کی زبان پر نہ رہے، یہ بول جو ہے یہ دل میں اتر جائے، اندر جگہ پکڑ لے. اور یہ ایمان کام بھی آتا ہے. موت کے وقت کیا چیز نکلتی ہے؟ یہ چیز اندر ہے. اور اگر زبان کا بول رہا اور دل میں بات نہیں اتری تو موت کے وقت کیا نکلے گا؟ تو زبان دل کا بولے وہ نکلے گا. زبان تو بند کر دی جاتی ہے، دل کھلتا ہے موت کے وقت. آپ دیکھو گے کہ آدمی مرتا ہو تو اس کی زبان پہلے بند کر دیتا اللہ تعالیٰ، اب دل کھلنا شروع ہو جائے. اگر زندگی میں اس نے اپنے اندر ایمان کو بھرا ہے، موت کے وقت نکلے گا کہ ہمارے رب اللہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تبدیلی لاتا ہے. اب صحابہ کو دیکھو، اور ایمان کتنا قیمتی بول ہے کہ ایک مرتبہ بھی آدمی حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لے تو قیامت تک آنے والے اللہ والوں کا ایمان ایک طرف اور یہ ادنا صحابی کا ایمان ایک طرف. ویسے ابو جہل کو ہم صحابی نہیں کہتے، ابو طالب کو نہیں کہتے، حالانکہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بغیر ایمان کے دیکھا. اور ایک مرتبہ بھی حالت ایمان میں دیکھنا آدمی کے مقام کو اتنا بڑھا دیتا ہے. اتنا قیمتی وہ ہے. اگر آدمی کے اندر اتر جائے یہ زندگی میں تبدیلی